الحمد للہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یوجب الزرع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر
لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی ذات اقدس کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں، جمعے کے بیانات میں ہم قصص الانبیاء علیہم السلام کے اسباق پڑھ رہے ہیں، اور ان ایام میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات دہرائے جا رہے ہیں۔ امید ہے اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو اپنی بساط تک، ممکن ہے 2 یا 4 جمعے میں انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات پورے ہو جائیں گے، اپنی بساط تک انشاءاللہ۔ یہ سلسلے ایسے ہوتے ہیں، ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سلسلے ایسے ہیں کہ انسان انہیں ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک پڑتا ہے، پھر بھی یہ سلسلے باقی رہتے ہیں۔ جو ان سلسلوں سے وابستہ ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، اور پھر جن کے لیے خدا کو منظور ہوتا ہے وہ آتے ہیں۔ اور شاید کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو ایک دوست سے ملاقات ہوئی، تو وہ کوئی بات اس طرح کی پوچھے کہ یہ کب تلک، مجھے یاد آئے، میں نے ان کو بھی وہ بات سنائی تھی، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ اپنے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی اعظم ہند و پاک تھے، حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت کا جملہ کتابوں میں بڑا عجب ملتا ہے کہ یہ جو سلسلے ہیں نا، مثال کے طور پر قرآن پاک، فرمایا یہ دین اسلام کی یہ شان ہے، ان مسائل کی، ان باتوں کی یہ شان ہے کہ انسان ان کو زندگی میں ختم نہیں کرے، ان میں زندگی ختم کرے۔ بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات اپنی بساط تک ہم کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ پورے ہوں گے، ورنہ باقی تو یہ ایک دریا ہے۔ آج چونکہ اس ماہ کا آخری جمعہ ہے انشاءاللہ، تو ہر ماہ کے آخری جمعے کو استاد محترم مولانا شاہ عالم صاحب یا اکابر کے فرمائش پر عقیدہ ختم نبوت کے لیے رکھا ہے، تاکہ امت کا عقیدہ ختم نبوت بھی تازہ ہوتا رہے۔ اس لیے بقایا 3 جمعوں میں ہم عموماً قصص الانبیاء پڑھتے ہیں، اور مہینے کے آخری جمعے میں عقیدہ ختم نبوت کو دہراتے ہیں، تاکہ میرا اور آپ کا بھی، یا جہاں تک یہ آواز جاتی ہے، ان کا عقیدہ ختم نبوت تازہ رہے۔ اس لیے چند ایک باتیں عقیدہ ختم نبوت پہ عرض کروں گا انشاءاللہ، غور سے، دھیان سے باتوں کو سنو۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یا عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کے حوالے سے پہلے ہم کئی باتیں پڑھ چکے ہیں۔ قرآن پاک میں عقیدہ ختم نبوت کے دلائل کتنے ہیں اس پر بھی پڑھا تھا، اور قرآن پاک میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے جو باتیں، جو فرامین ارشاد فرمائے ہیں وہ کیا ہیں؟
ان میں سے بھی ہم نے کچھ نہ کچھ بہرحال اپنی بساط تک پڑھا، وہ محفوظ ہوا نہیں رہا، بس وہ اب چھوڑیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت پر مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 100 آیت اپنی کتاب ختم نبوت بالقرآن میں لکھی ہیں۔ ان میں سے ہم نے عقیدہ ختم نبوت پہ آیت پڑھی بھی تھی، اور اسی آیت کے حوالے سے مرزا غلام احمد قادیانی کیا بات لکھ گیا تھا اس کو بھی پڑھا تھا اس کی کتاب کے حوالے سے، اور وہ الحمدللہ محفوظ ہے۔ آج میرا دل تھا کہ ظاہر بات ہے اب ساری آیات تو نہیں پڑھی جا سکتی، میں نے ابھی بتایا کہ عقیدہ ختم نبوت پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی آیتیں لکھی ہیں 1 کم 100، تو وہ 1 کم 100 ساری تو نہیں سنائی جا سکتی، خلاصہ کچھ نہ کچھ سنا دیا تھا میں نے۔ آج میرا دل تھا کہ حضرت ہی کی کتاب رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ ختم نبوت پر جو حضرت نے احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جمع فرمائے ہیں، جنہیں حضرت نے ختم نبوت بالحدیث کا عنوان دیا ہے، اس میں سے پہلی حدیث پڑھیں اور مناظر ختم نبوت استاذ العلماء مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی ختم نبوت کو بیان فرمایا نا، چونکہ عقیدہ ختم نبوت کا تعلق بھی عقیدے سے تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اور 2 4 کی طرح باتوں کو ارشاد فرمایا تاکہ پڑھا لکھا بھی سمجھے اور ان پڑھ بھی سمجھے، کیونکہ ان باتوں کا تعلق عقیدے سے۔ اور بقول مدرس حرم کہ جو عقیدے کی باتیں ہوتی ہیں وہ بار بار دہرائی جاتی ہیں اور بار بار دہرائی گئی ہیں، کیا معنی؟ یہ بھی بیان کریں گے، وہ بھی بیان کریں گے، یہ بھی بیان کریں گے، یہ بھی بیان کریں گے، اس لیے کہ عقیدہ پوری امت کا بنانا ہے۔ اس لیے مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ عقیدہ ہر بات سے ثابت نہیں ہوتا، نہ ہر حوالے سے ثابت ہوتا ہے۔ عقیدے کی بات کے ثبوت کے لیے کچھ شرائط ہیں، اس لیے کہ عقیدے میں انسان کی نجات ٹھہری ہوئی ہے۔ جب نجات ٹھہری ہوئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ جو ثبوت ہے اس کے لیے شرائط بھی کڑی ہوں گی۔ یہ تو نہیں جیسے مدرس حرم نے فرمایا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بات کا تعلق عقیدے سے ہو اور بیان کرنے والا صرف ایک ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسی روایت ہے بقول مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ثبوت گر ایسا ہے کہ جو ایک ہی صاحب سے آ رہا ہے، تو پھر اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہو پائے گا، عقیدہ شرائط سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کی شاید کوئی نہ کوئی جھلک میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میرا دل تھا کہ ان احادیث طیبہ میں سے پہلی حدیث پڑھیں، یاد رکھو گے؟ بولو تو صحیح، پہلے وہ سن لو پھر اگلی بات سناتا ہوں، تب تک آپ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دھیان میری طرف رہے، عنوان ہے ختم نبوت فی الحدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفتر جو مسئلہ ختم نبوت میں منقول ہے، اس کا استیعاب تو نہایت دشوار بلکہ اس وقت تو عادتاً غیر ممکن ہے، لیکن اس میں سے جس قدر حصہ اس تھوڑے سے وقت میں اور محدود ذخیرہ حدیث میں ناقص تتبع کے ساتھ سامنے آیا ہے اس کو حوالہ قلم کیا جاتا ہے۔ ہاں
احادیث کے موجودہ ذخیرے کو دیکھ کر بھی بلا تعامل یہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ ختم نبوت کی احادیث متواتر ہیں۔ پہلی عبارتیں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ تو وضاحت ہے، اسی جملے کو سمجھو کہ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ختم نبوت کی احادیث متواتر ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے علم میں ہوگا کہ دین اسلام 4 چیزوں سے چلتا ہے، نکلتا ہے۔ ماخذ جسے کہتے ہیں، قرآن ہے، سنت ہے، اجماع امت ہے اور قیاس شرعی ہے۔ ان کی وضاحت شاید اپنے موقع پر آئے تو آئے انشاءاللہ، لیکن اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں کہ احادیث طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام میں ایک خاص مقام ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض احادیث کو محدثین نے ضعیف کہا ہے، کمزور کہا ہے، لیکن پھر بھی احادیث طیبہ کا دین اسلام میں ایک خاص مقام ہے۔ کوئی شخص مطلقاً علی الاطلاق خدا نہ کرے از اول تا آخر احادیث طیبہ کا انکار کر کے مسلمان نہیں رہ سکتا، وہ پرویزی ہو سکتا ہے، لیکن خدا نہ کرے الف سے لے کر یا تک تمام احادیث کا انکار کر دیا جائے اور پھر کہہ دیا کہ نہیں جی ہم تو مسلمان ہیں، یہ پھر نرا دعویٰ ہوگا۔ امت نے اس عقیدے کو کبھی قبول نہیں کیا، اس لیے کہ ہمارے اکابر کا فیصلہ یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، خدا کے کلام کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن پاک کہتے ہیں نا۔ اکابر کا فیصلہ یہ ہے کہ قرآن پاک خدا کے پاک کلام کو دیکھنے کے لیے احادیث آنکھوں کا مقام رکھتی ہیں۔ احادیث نہ ہو تو قرآن پاک سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تجربہ کر لیں، قرآن پاک میں آیا نا کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، ہے نا؟ اچھا یہ کہاں ہے کہ فجر کے کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ احادیث میں۔ قرآن پاک میں اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بھی ہے کہ سونا کتنا ہو، یہ بھی ہے کہ چاندی کتنی ہو، یہ بھی ہے کہ جانور کتنے ہوں اور اتنی زکوٰۃ دینی ہے قرآن۔ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ والاکرام نے حج کا حکم دیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ بھی ہے قرآن پاک میں کہ احرام باندھنا ہے اور کہاں سے باندھنا ہے اور طواف کرنا ہے تو ایک طواف کتنے چکروں کا ہوگا اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہ بھی ہے قرآن میں؟ بولو، قرآن میں تو ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ قرآن پاک میں تو حکم ہے، تفصیلات تو پھر احادیث میں محمد الرسول اللہ بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال اس کی تفصیلات میں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے کوئی شخص اس اسلام پر جو محمد الرسول اللہ لائے ہیں، جو فی الحقیقت اسلام ہے اور وہی اسلام ہے، اس اسلام کے دائرے میں نہیں رہ سکے۔ بات سمجھ آئی؟ اب اس بات کو سنیں کہ آیا عقیدہ ختم نبوت پر قرآن پاک میں تو ایک کم 100 آیتیں ہیں، تو ذخیرہ احادیث میں کتنی احادیث مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ملی ہیں؟ وہ میں نے ابتدائیہ میں بتایا تھا، آپ کو وہ ہنسا شاید یاد نہ ہو، یاد ہے؟ بولو، یہی ہوتا ہے نا۔ حضرت چنوٹی صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ کا فضل 210 احادیث ہیں جو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ملی ہیں۔ کتنی؟ 210۔ اتنا ہی یاد کر لو۔ 210 احادیث طیبہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہیں، جن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا معنی یہ ہے کہ اس دھرتی پر ہم خدا کے آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک فرمان کا ایک ہی معنی ہے، اور بقول استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب کہ عقیدہ ختم نبوت کا 14 صدیوں میں امت نے ایک ہی معنی سمجھا ہے، دوسرا کوئی معنی نہیں۔ اور وہ کیا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر پیدا ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک پیدائش کے بعد اس دھرتی پر تو کیا بقول مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے کائنات کے کسی کونے میں آپ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ عقیدے کا اور یہ عقیدہ ختم نبوت کا معنی ہے۔ اور استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے کیا باتیں بتائیں، آدمی بس دعا کریں اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں۔ آپ کو یاد ہوگا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک دور گزرا ہے ہند میں، اور ہند میں یعنی بر صغیر میں
چند ایسے حضرات تھے جو بولنے میں ممتاز تھے، ان میں ممکن ہے، اور بقول ہمارے بعض اکابر کے تو یہ فیصلہ بھی لگتا ہے کہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ کا پلہ تو کوئی نظر نہیں آتا، ہم پلہ. ہاں، اس سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے علامہ خالد محمود صاحب سے فرمائش کی تھی کہ عقیدہ ختم نبوت پر ایک کتاب آپ لکھیں، اور استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے وہ کتاب شاہ جی رحمت اللہ علیہ کی فرمائش پر لکھی. غالباً یہ آج کی بات نہیں، یہ غالباً سن 1953 کی بات ہے. کوئی غلطی ہوگی تو مجھ سے ہوگی، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے یہ سن 53 کی بات. اس وقت میں بھی پیدا نہیں ہوا تھا، شاید آپ میں سے بھی کوئی حضرات ہوں گے. میں تو اس کے بعد 20 سال بعد پیدا ہوا ہوں. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی فرمائش پر اور خطیب اسلام مولانا محمد علی جلیندری رحمت اللہ علیہ کی فرمائش پر، اب ہم اپنے اکابر کو جانتے ہی نہیں. مولانا محمد علی جلیندری رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت گزری ہیں آپ کے اور ہمارے ملک کی دھرتی پر جنہوں نے ساری زندگی عقیدہ ختم نبوت پر لگائی ہے. ہمارے استاد تھے، فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے بندے کا ایسا موضوع ہوتا تھا، الف سے لے تقریر شروع ہوتی تھی، یہ پھر تقریر ختم ہوتی تھی. میں نے حضرت الف سے یہ تک ہوتا کیا تھا؟ فرمایا مرزا غلام احمد قادیانی پہ شروع کرتے تھے، مرزا قادیانی پہ ختم کر دیتے تھے، لیکن 2 اور 2 4 کی طرح عقیدہ ختم نبوت سمجھا گئے، خاص کر عوام کو سمجھا گئے. اور انشاءاللہ وہ آئے گا آگے، تفصیلات میں لاؤں گا اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی. اپنا ہمارے ملک میں ایک عالم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، انہوں نے مولانا محمد علی جلیندری رحمت اللہ علیہ کی تقاریر کو جمع کیا ہے. بڑی محنت ہے کہ ان سے اتنی پرانی تقاریر کو ڈھونڈ کے ان کو جمع کرنا، پھر ان کو کتابی صورت دینا، پھر ان کو حوالہ جات دینا کہ یہ باتیں حضرت نے کہاں سے لکھی، کہاں سے فرمائی تھیں. خطبات جلیندری کے نام سے وہ کتاب چھپی، بڑی عجیب کتاب ہے. بہرحال حقیقت یہ ہے ہم میں ذوق کی اب کمی ہے، اور کتابیں تو خیر ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، کون پڑھے گا. بات جو عرض کر رہا تھا کہ احادیث طیبہ میں صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا گیا، اور بقول استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب، جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ اور حضرت جلیندری رحمت اللہ علیہ کی فرمائش پر علامہ خالد محمود صاحب نے اس زمانے میں ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام حضرت نے رکھا تھا عقیدۃ الامت. کیا رکھا تھا؟ عقیدۃ الامت. اور اس کے بالکل اس سرے ورق پر عنوان کی صورت میں علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا کہ 1400 سال سے امت نے عقیدہ ختم نبوت کا ایک ہی معنی سمجھا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کی امت تو 14 صدیوں سے چلی آ رہی ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کا معنی جا کر 14ویں صدی میں سمجھ میں آئے. پچھلی 13 صدیاں حضور کے عقیدہ ختم نبوت کے سمجھنے سے قاصر گزر گئیں. آپ بتائیں یہ بات سمجھی مانی جا سکتی؟ بولو تو صحیح. بلکہ علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے کہ یہ تو قافلہ ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا، حضور کے نقش پا پر چلا. حضور چلے، حضور کے پیچھے جو حضور کی امت چلی، اس زمانے میں وہ کہلاتے تھے صحابہ. کیا کہلاتے تھے؟ صحابہ. اور دعا کریں اللہ تعالیٰ علامہ خالد محمود صاحب کو حیات رکھیں. انشاءاللہ کوئی وقت آئے گا میں آگے ایک بات کروں گا، لیکن ابھی حال میں حضرت کی ایک کتاب آئی ہے، آپ یقین فرمائیں کہ دارالعلوم دیوبند میں اس کتاب کے ڈنکے بج رہے ہیں، طلباء کو وہ کتاب سبقاً پڑھائی جا رہی ہے. اس کتاب میں علامہ خالد محمود صاحب نے جو بات لکھی ہے انسان حیران ہوتا ہے. یقین جانیں آپ، علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے، ایک سوال یہ ہے کہ اس پر تو امت متفق ہے اب اور پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوں گے. فرمایا یہ معنی امت صدیوں سے لے کر چلی ہے، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک امت اسی عقیدے پہ چلے گی، تبھی امت رہے گی. اچھا سوال ایک پیدا ہوا کہ یہ تو حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نبوت تو ختم ہو گئی، سمجھ میں آ گیا یہ بات. اچھا ولایت جاری ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح. ولایت جاری ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اتفاقی مسئلہ ہے کہ ولایت جاری ہے. اور ولایت انشاءاللہ، اور یاد رکھیں ولایت اتباع سنت سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، بڑی موٹی سی بات، ولایت جاری ہے. اچھا سوال یہ ہوا نبوت تو ختم ہو گئی،
ولایت جاری ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کچھ اور بھی ختم ہوا ہے؟ تو استاد العلماء علامہ خالد محمود صاحب کی جس کتاب کو آج دیوبند میں سبقن طلبہ کو پڑھایا جا رہا ہے، علامہ صاحب نے اس میں لکھا ہے کہ جی ہاں، ہم دعوے سے لکھتے ہیں اور بمائے دلائل کے لکھتے ہیں، جیسے نبوت حضور پہ ختم ہو گئی، حضور کے صحابہ کے بعد صحابیت بھی ختم ہو گئی۔ کیوں؟ صحابیت کے لیے نبوت کی صحبت شرط ہے، نبوت کا دیدار شرط ہے۔ جب نبوت ختم ہو گئی تو صحابیت بھی ختم ہو گئی، اب تو نہیں ہو سکتا۔ ایک سوال آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حیات ہے نا، ہمارا عقیدہ ہے نا۔ ایک صاحب بار بار مجھے لکھ رہے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ کئی بار لکھ چکے ہیں، قصص الانبیاء کے حوالے سے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے کو آپ بیان کریں۔ تو میں نے خیر اب بہرحال ظاہر بات ہے، اب میں قصص الانبیاء درمیان میں چھوڑ کر حضرت عیسیٰ کا تو نہیں شروع کر سکتا۔ میں نے ان کو کئی بار لکھا ہے کہ بھئی آپ تھوڑا انتظار کریں، لیکن وہ بار بار کہہ رہے ہیں نہیں جی اس کی بہت ضرورت ہے۔ وہ تو میں بھی مانتا ہوں ضرورت تو ہے، لیکن بہرحال اپنے ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے، آپ ترتیب کو توڑ تو نہیں سکتے۔ انشاءاللہ قصص الانبیاء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات آئیں گے تو یہ تفصیلات بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ البتہ جو بات عرض کر رہا تھا، علامہ خالد محمود صاحب کی بات سمجھ آئی؟ نبوت ختم تو صحابیت بھی ختم ہو گئی۔ یہ تو دو اور دو چار کی طرح بات ہے۔ کیوں؟ صحابیت کے لیے یہ شرط ہے کہ نبوت کا دیدار ہو، نبوت کی صحبت ہو ایمان کے ساتھ، تب صحابی بن، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوا کہ بھئی جب نبوت ختم، صحابیت بھی ختم، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حیات ہیں، حضرت جب تشریف لائیں گے تو وہ تو اللہ کے نبی تھے، ہیں اور رہیں گے۔ کیوں؟ علامہ خالد محمود صاحب نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے، وہ تو میں ساتھ نہیں لایا، حضرت نے اس میں لکھا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز بخشتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، یہ تھوڑی ہے کہ آج دے کے کل لے لیں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ نے جن کو نبوت بخشی ہے تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے بخشی ہے، یہ تھوڑا ہے کہ آج دی اور کل لے لی نا۔ حضرت عیسیٰ تب بھی نبی تھے، حضرت عیسیٰ آج بھی نبی ہیں، اور حضرت عیسیٰ ہمیشہ نبی رہیں گے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کو نبوت کنہوں نے بخشی ہے؟ اللہ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تو مسلمان ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ حضرت بلکہ ہمارے ملک کے عالم ہیں، وہ تو فرماتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے شرقی مینارے پر تشریف لائیں گے اپنا احادیث طیبہ کے فرمان کی روشنی میں، تو وہاں تو پوری امت حضرت عیسیٰ کو تیار ملے گی، بلکہ فجر کی اذان تک ہو چکی ہوگی، نماز بھی تیار ہوگی، حضرت مہدی وہاں پر نماز امامت کرانے کے لیے تیار ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ آ جائیں، اور پھر حضرت مہدی فرمائیں گے آپ آئیے، تو حضرت عیسیٰ پڑھائیں گے؟ بولو، پہلی نماز ایسے ہی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نہیں، یہ اس امت کی شان ہے کہ پچھلے انبیاء بھی اس امت کی ابتدا میں نماز ادا کریں، اس لیے آپ پڑھائیں ہم پڑھیں، پہلی نماز ایسی ہی ہوگی۔ لیکن پتہ چلتا ہے مسلمان تو اس زمانے میں بھی ہوں گے۔ اب وہ مسلمان جو حضرت کے پیچھے نماز پڑھیں گے یہ بڑے مقام والے لوگ، یہ حقیقت ہے، یہ ان کا نصیبہ ہوگا، ظاہر ہے ان کے امتحانات بھی بڑے سخت ہوں گے، اس لیے ان کے مقام بھی بڑے ہوں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ انہوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ دیکھیں گے اور حضرت ہی کی صحبت پائیں گے، اور ایمان تو ہے، نماز جو پیچھے پڑھ رہے ہیں ایمان نہ ہو تو نماز کیسے پڑھتے؟ وہ ایمان والے ہوں گے تو نماز پڑھیں گے نا، تو پھر وہ بھی صحابی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ان کا کیا فیصلہ ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ بڑا بول نہ بلوائیں۔ اب جب ہم پڑھتے تھے یہ سوال میں نے اساتذہ سے کیا تھا، میرے حال میں شاید 20-25 سال ہو گئے ہوں گے، اور استادوں نے جو جواب دیا تھا وہ الحمدللہ آج بھی نقش ہے، لیکن اب تو نہیں، وہ انشاءاللہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات آئیں گے، ہاں قصص الانبیاء آئے گا تو پھر انشاءاللہ سنائیں گے۔ کیوں لالا؟ ٹھیک ہے نا، ترتیب سے چلنا چاہیے، 50 سال بعد آ گیا، اور کوئی بات نہیں، ورنہ جنت میں تو انشاءاللہ اکٹھے ہو ہی نہیں۔ اچھا خیر، یہ سن لیں تاکہ یہ رہ نہ جائے۔ جو بات علامہ خالد محمود صاحب کی دہرا رہا تھا اس کا ذرا خلاصہ پھر تازہ کر لیں۔ عقیدہ ختم نبوت کا ایک ہی معنی ہے، اور 14 صدیوں سے امت نے اس کا ایک ہی معنی سمجھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد
اس دھرتی پر کوئی نبی پیدا بس یہ یاد رکھیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت سنا رہا تھا، حضرت نے لکھا ہے ختم نبوت کی احادیث متواتر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ متواتر کون سی احادیث ہوتی ہیں؟ اگر میری طرف دھیان ہو تو ابھی میں اگلی عبارت پڑھتا ہوں، اس میں معنی آ رہا ہے اور بالکل 2 اور 2 4 کی طرح ہے، آپ سمجھ جائیں گے۔ کبھی کبھی الفاظ یا اصطلاحات مجھے اور آپ کو بھاری لگتی ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان کے معنی عموماً بڑے آسان ہوتے ہیں۔ توجہ ہے میری طرف؟ سنیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ختم نبوت کی احادیث متواتر ہیں، جس کی تفصیل ہم بتاتے ہیں۔ خبر متواتر یعنی متواتر احادیث، متواتر خبر کون سی ہوتی ہے؟ اب اس کا معنی سنیں۔ حضرت نے لکھا خبر متواتر وہ خبر ہوتی ہے، وہ حدیث ہوتی ہے جس کے نقل کرنے والوں کی تعداد اس کثرت سے پائی جائے کہ ان کی کثرت کو دیکھ کر عقل کو یہ گنجائش ہی نہ ملے کہ وہ سارے کے سارے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ یہ ہے تواتر کا معنی، یہ ہے متواتر احادیث کا معنی، کہ انسان یعنی وہ احادیث، وہ خبر، وہ بات اتنے لوگوں سے ہم تک پہنچے کہ کبھی عقل اس چیز کی طرف سوچ بھی نہ سکے کہ یہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں، اس کو خبر متواتر یا احادیث متواتر کہتے ہیں۔ اور اس سے انسان کو وہی یقین حاصل ہوتا ہے۔ آگے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس متواتر احادیث سے انسان کو وہی یقین حاصل ہوتا ہے جو پاک قرآن پاک کی آیتوں سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں۔ آپ میں سے کئی ایسے حضرات ہیں جنہوں نے ابھی تک حرم نہیں دیکھا، کعبہ نہیں دیکھا۔ سچ ہے؟ بولے نا؟ ہاں یہ سچ ہے، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ سعادت بخشے کہ کعبہ دیکھ لیں۔ کعبے کو دیکھنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ میں سے کئی حضرات ہیں جنہوں نے ابھی کعبہ دیکھا نہیں، لیکن کعبے کو پڑھا ضرور ہے، کعبے کو سنا ضرور ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی تک آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن کعبے کے ہونے میں آپ کو کوئی شک ہے؟ سوچ کے بتائیں، ذرا بھی ہے؟ کبھی عقل نے کہا پتہ نہیں یار یہ لوگ کہیں ایسے ہی نہ بول رہا ہوں، پتہ نہیں کعبہ ہو ہی نہیں؟ ایسا تو سوال ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ ہونے کی خبریں اتنی متواتر چل کر آئی ہیں اس صدیوں سے لے کر آج کی صدی تک کہ کبھی عقل سوچ نہیں سکتی کہ اتنے انسان بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ بلکہ حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک انسان کے سامنے کئی شہروں کے نام لے لیے جائیں، مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج اس دنیا میں ایک شہر ہے جسے قرطبہ کہتے ہیں، آپ نے دیکھا؟ بولو۔ بلکہ میرا خیال ہے اس میں آپ میں جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن قرطبہ کے ہونے میں کوئی شک ہے؟ بولو۔ نہیں، اس لیے کہ اتنی گواہیاں ہم تک پہنچی ہوئی ہیں کہ ہمیں یقین کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو اتنے لوگ بول رہے ہیں تو یہ سارے جھوٹ نہیں بول رہے، بلکہ یقیناً قرطبہ اندلس میں ایک شہر ہے۔ ایک آخری بات اور بھی سن لیں، میری باتیں تو ختم ہوتی نہیں، میری کچھ باتیں آپ یاد بھی رکھتے ہو؟ بولو۔ نہیں 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 یاد رکھتے، کوشش کیا کرو، میری باتیں جو ہوتی ہیں وہ بالکل ایسی ہوتی ہیں کہ زبان صرف میری ہوتی ہے، ورنہ میری تقریباً ساری باتیں میں اکابر کے حوالے سے کہتا ہوں الحمدللہ، اور یہ سبق ہم نے قاری عبداللہ یابی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا تھا۔ اچھا ایک بات آپ کو کہوں، اگر میری یاد رکھ سکو، خبر متواتر کا معنی آگے ایک اور ذرا تھوڑے سے سن لیں جو مدرس حرم نے بیان فرمایا ہے، اور وہ قصص الانبیاء میں بھی چھپا ہے، اور ممکن ہے مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ شاید حضرت آدم علیہ السلام کے قصص میں میں نے اس کو دہرایا بھی تھا، پھر سے سن لیں، اس وقت کئی حضرات نے نہ سنا ہو۔ حضرت آدم کی قبر کہاں ہے؟ یقین کے ساتھ کوئی کہہ سکتا ہے؟ بولو۔ نہیں، تاریخ ضرور بتاتی ہے، لیکن پھر تاریخ ایک جگہ نہیں کئی جگہ بتاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اچھا اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قبر ہے، یقین کے ساتھ کوئی بتا سکتا ہے کہاں ہے؟ تاریخ بتاتی ہے، لیکن پھر تاریخ کئی اقوال بتاتی ہے۔ اسی طرح قصہ مختصر یہ کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اتنے جلیل القدر خدا کے نبی گزرے ہیں کہ بقول مولانا امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ کے کہ خدا کے کلیم موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی گزرے ہیں کہ جن کو یہودی بھی نبی مانتے ہیں، عیسائی بھی نبی مانتے ہیں، اور ہم مسلمان بھی نبی مانتے ہیں علیہ السلام۔
ورنہ جہاں بات کئی اور انبیاء کی آتی ہے وہاں کئی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ ضد کی وجہ سے ہٹتے ہیں، بدبختی ہوتی ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ سارے ہم اکٹھے ہیں اس مسئلے پر کہ حضرت موسیٰ خدا کے نبی، ٹھیک ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت موسیٰ کی پاک قبر کہاں ہے، کسی کو پتا ہے؟ انشاءاللہ قصص الانبیاء میں جب بات جو آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بخاری شریف میں ایک نشاندہی فرمائی اس کے حوالے سے، لیکن وہ ہم تب پڑھیں گے کہ مولانا ظہور الباری نے کیا بات لکھی ہے کہ وہ نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک حیات میں دیکھا تھا، لیکن اب وہ نشان گم ہے۔ پتہ چلتا ہے حضرت موسیٰ کی قبر بھی پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کے نہیں؟ لیکن سنیں، صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں اگر کسی کو نہیں پتا اور کوئی یقین کے ساتھ نہیں جانتا اور کسی تاریخ کے حوالے سے ایک جگہ بتائی جاتی ہے اور اس کا ثبوت یقینی نہیں ہے اور کوئی اگر وہ نہیں مانتا، کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخی بات ہے، ایک قول ادھر کا ہے تو دوسرا ادھر کا ہے، تیسرا ادھر کا ہے، تو احتمال ہے نا کہ یہاں ہو یہاں ہو یہاں ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب احتمال اٹھ جائے کسی بات میں، احتمال شک کا دوسرا نام ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ اچھا اب سنیں، جو صاحب قصص الانبیاء نے بات لکھی ہے وہ بات یہ لکھتے ہیں کہ تواتر کس کو کہتے ہیں، اسی حوالے سے سمجھایا، فرمایا کہ اللہ کے کم و بیش 1,24,000 نبیوں میں تنہا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خدا کے نبی اور رسول ہیں جن کی قبر تواتر کے ساتھ 15 صدیوں میں مشہور ہے۔ اگر کوئی حضور کی قبر کا مدینہ طیبہ میں ہونے کا انکار کرتا ہے، اسلام سے نکلتا ہے۔ کیوں؟ حضور کی پاک قبر کا نشان تواتر سے چل کر آیا ہے۔ اگر قرآن پاک کی آیتوں کا تواتر سے انکار نہیں کیا جا سکتا تو پھر تواتر سے حضور کی پاک قبر کے اس جگہ پر ہونے سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، اور جب حضور کی پاک قبر کا مدینے میں ہونے سے تواتر کی وجہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا تو حضرت محمد الرسول اللہ کا اس خدا کی دھرتی پر آخری نبی ہونے سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بات سمجھ آئی؟ اس لیے ضروری ہے کہ انسان مانے کہ حضور علیہ السلام کی پاک قبر کہاں ہے، اور کوئی خدا نہ کرے اگر کوئی انکار کرتا ہے اسلام سے نکل جائے گا۔ باقی کسی نبی کی اگر تاریخوں کے حوالے سے کسی قبر کی نشاندہی اور اس کو یقین ہے کیونکہ اس کے پاس ثبوت ہی یقین سے نہیں آیا، تو وہ اگر انکار کرتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کے پاک روزے کا اگر وہ انکار کرے صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے دائرے سے نکلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے پاک روزے کی نشان تواتر سے آئے ہیں، صدیوں سے امت میں تواتر سے چل کر آیا۔ اب تواتر کا معنی سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ انشاءاللہ جو حدیث میں نے پڑھنی تھی وہ تو آج رہ گئی، اللہ نے زندگی دی تو اگلی قسط میں آئے گی، لیکن ایک آخری بات مجھے یاد آئی، ویسے ربط ہے یا نہیں لیکن عقیدے سے اس کا تعلق ہے، اگر تھوڑا سا میں دہرا دوں تو اجازت ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر بات سمجھ آئے تو، میری یہاں تک باتیں سمجھ میں آئی ہیں تو اب بھی کہو گے کہ علماء دیوبند حضور کی شان کے خلاف؟ کوئی اشارہ کیا ہوں، کوئی بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، مسئلہ تو یہی اٹکا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائیں۔ اپنے عقیدوں کو برباد نہیں کرو، اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو۔ اللہ ذو الجلال والاکرام آپ سے آخرت میں عقیدوں کے بارے میں ہی پوچھیں گے، اور بلکہ بقول مولانا آزاد بالگرامی کے قبر میں تو پوچھا ہی عقیدوں کے بارے میں جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں، کوشش کریں اپنے عقیدوں کی حفاظت کریں، اور جو عقیدہ ختم نبوت پر جو حدیث شریف میں نے پڑھنی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو اگلی قسط میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھ لیں۔